الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مسلمان بنایا، واحد بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، آج کی اس کانفرنس کے اندر مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بر الوالدین، حقوق الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عنوان ہے. آپ تمام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کی شدید تاکید کی گئی ہے، اور وہیں بدسلوکی کرنے سے روکا گیا ہے، بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو دیگر تمام حقوق العباد پر مقدم رکھا ہے. بندوں کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں ان سارے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے متعلق کیا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہم لوگوں کو بتایا کہ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو
اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، صرف میری عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہ دوسرا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو پہلا حق اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد دوسرا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ پھر اس آیت میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں اور دیگر حقوق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے نبی، آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ آؤ میں تمہیں اللہ کا وہ کلام پڑھ کر سناؤں جس میں اللہ رب العالمین نے تمہیں روکا ہے۔ کس چیز سے روکا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور کس چیز سے روکا ہے؟ والدین کے ساتھ سلوکی کرنے سے روکا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ محرمات کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے بندوں پہ حرام کیا ہے۔ تو پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک والا عمل نہیں کرنا ہے، وہ بندوں پہ اللہ نے حرام کیا۔ اور دوسری چیز، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، نیک معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو آپ انہیں اس تک نہیں کہنا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، آپ انہیں اس تک بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ انہیں نہ جھڑکنا، انہیں نہ ڈانٹنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے شفقت کے بازو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھائے رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے والدین کے لیے اپنی پوری زندگی میں دعا کرتے رہنا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین کے اس آیت کے اندر، اس فرمان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو غور کرنے کے قابل ہیں۔
پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اور دیگر بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سارے انسانوں کا معبود ایک ہے، اسی طرح سارے انسانوں کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ بیان کرنے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ تو اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے بعد، یعنی عبادت کر لینے کے بعد، اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اس آیت کی توضیح قاضی کلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہر چیز کا رب کائنات کو اللہ رب العالمین، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا، پانی، سورج، چاند، دیگر ساری چیزوں کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل کی، اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی جو ہونی چاہیے زمین سے وابستہ کر دی، اور اس کے بعد اولاد کے پرورش کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے والدین کو بنایا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ جس قدر مشکل سے کسی انسان کے بچے کی پرورش و برداشت ہوتی ہے، اتنی مشکل سے کسی جانور کے بچے کی پرورش نہیں ہوتی۔ بہت آسانی کے ساتھ جانور اپنے بچے کی پرورش کر لیتا ہے، لیکن وہی انسان کے بچوں کی پرورش بہت مشکل سے ہوتی ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے۔ ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، چاہے کا زمانہ ہوتا ہے، ایسے میں ماں کیا کرتی ہے کہ اس بھیگے ہوئے بستر پر خود سو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے گرم بستر کا استعمال کرتی ہے۔ ایک باپ جو اپنے بچے کی خاطر، اپنے اہل و عیال کی خاطر دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، تب جا کر کے وہ باپ کچھ پیسہ کما کر کے لاتا ہے، اپنے بچے کی پرورش و برداشت کے لیے، اپنے بیوی کے لیے وہ پیسے کماتا ہے، اور تب جا کر کے اس شخص کا بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پرورش و برداشت ہو جاتی ہے اس کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر والدین کے دل میں اپنے بچے کی محبت اور اظہار الجذبہ کو اگر ان والدین کے دل میں اللہ پیدا نہ کیا ہوتا تو کسی بھی بچے کی پرورش اچھے سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے والدین کے دل میں فطری طور پر اپنے اولاد کو یہ محبت ڈال دی ہے، بیٹھا دی۔ یعنی ہر والدین اپنے بچے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بچپنا سے خصوصی طور پر جو بچپنا کا دور ہوتا ہے بچوں کا، اس میں ماں باپ کتنا خیال کرتے ہیں، اور جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اگر چھوڑ دے، اس کے طرف توجہ نہ کرے، ان کی ضروریات کو پوری نہ کرے، یا بات بات میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اپنے ماں باپ کی جو شروع سے لے کر
کہ کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. ذرا غور کریے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو اگر ڈانٹتے ہیں پھٹکارتے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر بھی فیل کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے ڈانٹ رہا ہے، غور کریے کہ ایک بات جو آپ کے پیدائش کے بعد سے لے کر آپ کے جوان ہونے تک جتنی پریشانیوں کو وہ جھیلا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ہمارا یہ بیٹا اپنے اس دور کو کیوں یاد نہیں کر رہا. تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنا حق یاد دلانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بتا کر آگے یہ بیان کیا کہ ایک اولاد جب جوان ہو جائے تو اس پر لازم ہے، اس پر ضروری ہے کہ 5 باتوں کا خیال رکھے اپنے والدین کے. ہمیں گھر میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ماں باپ ساتھ میں ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ جو زندگی گزارنا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس آیت کے اندر. کیا ہے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اور اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل جس سے والدین کو جسمانی یا روحانی اذیت میں مبتلا ہونا پڑے. یعنی ہر وہ عمل یا ہر وہ بات جن سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچ جائے یہی حکم ہے. اسی لیے اولاد پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، نرم لہجہ اختیار کرے، آپس میں اچھے انداز میں رہے، انہیں اف تک بھی نہ کہے. کسی بات میں اف تک یعنی یہ ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور جب اسلام میں ماں باپ کے لیے ہلکے درجے کی گستاخی معاف نہیں تو بڑے درجے کی گستاخی بدرجہ اولا حرام ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے کوئی بات اگر ہمیں بری لگ جائے تو ہم اف تک بھی نہ کہیں، خاموش رہیں. آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو گئی تو آپ باہر نکل جائیے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے مت رہیے. اگر آپ وہاں پہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے. اتنا خیال کرنا اپنے ماں باپ. اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں جو دوسری چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو نہ ڈانٹنا، نہ چھیڑنا. ایسا کیوں؟ یہ کیوں حکم دیا اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ ہم بھی واقف تھے اس بات سے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کی حالت میں ذہن چڑچڑا سا ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیوں ناراض ہو رہے ہیں، بس غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اس ناراضگی کا کوئی سبب نہیں ہے، ایسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ناراض ہو گیا، کچھ تو کچھ بول رہے ہیں، اولاد کو تکلیف ہو گئی تو اولاد ڈانٹ دیتا ہے، کہتا ہے کیا آپ بکبک کر رہے ہیں، خاموش رہیے. اسی کو کہتے ہیں ڈانٹنا. اولاد کا لازم ہے کہ ان ساری چیزوں کو سن کر برداشت کرے، اور برداشت نہ ہو تو باہر نکل جائے، زیادہ بڑبڑ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اسی لیے یہ تاکید کیا گیا ہے اولاد کو کہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ ڈانٹو، نہ جھڑکو، ان کے سامنے اگر رہو تو اچھے سے رہو. اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہو قولاً کریما، یعنی نرم بات کہو، جھک کے بات کرو، ان سے اچھے انداز سے بات کرو، غصے کی حالت میں بات مت کرو، اچھی گفتگو کرو. اور چوتھی چیز بیان کی کہ شفقت کے بازو، رحمت کے بازو ان پر ترس کھاتے ہوئے، ان پر رحم کھاتے ہوئے اپنے بازو کو بچھائے رکھو.
کیا مطلب؟ دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنے چوزے کی کس طرح حفاظت کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو اپنے بچے کی حفاظت کس طرح سے کرتی ہے وہ کہ اپنے پر کے اندر اپنے بچوں کو گھسا لیتی ہے. بارش میں خود بھیگ جاتی ہے وہ، لیکن اپنے بچے کو بھیگنے نہیں دیتی. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اولاد جوان ہو جائے، تو ہر طرح سے اس پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی حفاظت کریں. حفاظت کا مطلب ان کی ضروریات کو پوری کرے، ان کے پاس بیٹھے، انہیں ہنسائے، انہیں کھلائے، انہیں بور نہ ہونے دے، انہیں تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دے، انہیں کسی بھی کمی کا احساس نہ ہونے دے. یہی ہے رحمت اور شفقت کے بازو ان کے سامنے بچھائے رکھنا. یعنی ہمیشہ ان کے سامنے آپ حاضر رہیے اور ان کی ضروریات کو مکمل کیجیے. اور اللہ رب العالمین نے یہ چاروں چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا. ایک ماں باپ اپنے بچوں کے بچپن میں کس طرح سے رحم اور ترس کھاتے ہوئے کیسے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کو دعا دینا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان کیا، اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس لیے کہ تمہاری ماں نے پریشانیوں پہ پریشانی جھیل کر تمہیں اپنے حمل میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور ولادت کے بعد 2 سالوں تک دودھ پلایا. ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے رہو. الی المصیر، تمہیں میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک پر ابھارتے ہیں، آپ کو غلط کام کرنے پر ابھارتے ہیں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ تاکید کیا ہے کہ اللہ کی اور اپنے ماں باپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار رہیں. اور یہ شکر گزاری ماں باپ کے ساتھ شکر گزاری کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے، ان کی خدمت کر کے آپ شکر گزار بندہ بن سکتے ہیں. یہ دلیل ہے کس بات کی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے رہو. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. اسی طرح سے ماں باپ کے بھی اولاد کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور اسی احسانات کی وجہ سے ہم اولادوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی شکریہ ادا کرتے رہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرتے رہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ایسا عمل اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں جو کہ گناہ والا عمل ہے، جو کہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے، جو کہ شرک سے متعلق ہے، تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کی بات مت مانو.
اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا، شرک مت کرنا، گناہ مت کرنا. لیکن ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے ہمارا اگر تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، خواہ وہ پیسے کا نقصان ہو، کسی چیز کا بھی نقصان ہو، تو آپ اس نقصان کو برداشت کر لیجئے اپنے ماں باپ کے ساتھ. لیکن اگر گناہ کرنے کے لیے ماں باپ کہیں تو ان کی بات مت مانیے. اللہ آگے کہا کہ فلا تطیعہما، ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق ادائیگی کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ابھی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے کچھ مال طلب کر رہی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ وہ مشرکہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے ماں باپ گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نیک معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. لیکن اگر شرک پر اٹھاتے ہیں تو ہمیں بات نہیں مانی. اللہ کے رسول نے لا طاعۃ لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی شخص کی اطاعت جائز نہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں پریشانیوں پہ پریشانی جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا، پھر تمہیں جنم دیا اور اس کے بعد 2.5 سال تک 2 سالوں تک دودھ پلایا اور 6 ماہ. اس آیت میں یہ 2.5 سال تک جو کہا گیا ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا، 2 سال تک دودھ پلایا اور اس سے پہلے 6 ماہ وہ حمل کی مدت ہے. تو گویا کہ خصوصی طور پر اس آیت میں اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ماں کی مشقت کو بتایا ہے کہ ایک ماں اپنے اولاد کے خاطر کتنی پریشانی اٹھاتی ہے. سب سے پہلے تو اپنے حمل میں رکھتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے 9 ماہ تک، اور خصوصی طور پر آخری جو 6 ماہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے اور پھر پرورش کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ سارے مراحل پریشانی پر پھر پریشانیوں پہ پریشانی اٹھا کر وہ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں. پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں. پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں. چوتھی بار جب اس نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا باپ. پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ ماں باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے اور دونوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کہیں زیادہ ہی اچھا برتاؤ کیجیے، اس لیے کہ وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہوئی آپ کے خاطر، آپ کے پرورش کے خاطر، اس لیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے. ہم نے آپ کے سامنے 5 آیتیں، قرآنی آیتیں بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین نے 5 آیتوں میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا بتایا ہے ہمیں؟ تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان کی وہ یہ کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں.
لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری حالت یہ ہے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن مانگتے کہیں اور سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی ضروریات میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں گے. تو اس آیت میں پہلا پیغام اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی 5 آیتوں میں کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے, ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنا ہے, ان کے ساتھ صلہ کرنا ہے. باتوں میں انہیں اف تک نہیں کہنا, انہیں نہیں چھڑکنا ہے, ان کی پوری طرح سے حفاظت کرنی ہے, ان کی ساری ضروریات کو پوری کرنی ہم پر یہ لازم. اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا, صلہ رحمی کرنا, ان کی ضروریات کو پوری کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل ہے. اللہ رب العالمین کو بہت سارے عمل ایسے ہیں جو بہت زیادہ محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے سوال کیا, اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل, سب وہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد سوال کیا, اس کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, نیک معاملہ کرنا. اس کے بعد کون؟ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کیا پتہ چلا اس حدیث سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ عمل محبوب عمل میں سے ایک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں پہلے والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ ذکر ہے, اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے. تو کیا پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے, نیک معاملہ کرنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک میں ملے, اس شخص کی ناک خاک میں ملے. پوچھا گیا کس شخص کی ناک خاک میں ملے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ. اس شخص کی ناک خاک میں ملے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پا لیا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا, اس شخص کی ناک خاک میں ملے. یعنی وہ شخص بہت بدنصیب ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا ہو. یعنی یہ ایک چیز ذہن میں بیٹھا لے کہ آپ کے ماں باپ چاہے جیسے بھی ہو, ابھی ہم نے کہا کہ گرچہ آپ کے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جیسے بھی ہو, ان کی عادت جیسی ہو, ان کے معاملات جیسے بھی ہو, آپ پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے. آپ چھوڑ نہیں سکتے اپنے ماں باپ. آپ کے ماں باپ دنیا کے سب سے بدترین انسان ہیں لوگوں کی نظروں میں, لیکن آپ کے نظر میں اچھے ہونے چاہیے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, ہر حال میں ان کی ضروریات مکمل کریں. اگر آپ کے ماں باپ اگر غلط ہیں, برے ہیں, گناہگار ہیں, تو ان کے گناہوں کا, ان کے برائی کا اللہ رب العالمین ان سے حساب لے گا, آپ نہیں وہ حساب لے گا. لیکن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا عمل کرتے تھے کہ نہیں. اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرنے والا. تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمارے ماں باپ چاہے جیسے بھی ہو, جس حالت میں ہو, ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے,
ہم انہیں ناراض نہیں کر سکتے. اگر ہم انہیں ناراض کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. آپ یہ چیز ذہن میں بیٹھا دیں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی. اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہے. اور اللہ اگر آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول ہی نہیں کرے. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیکھے گا ہی نہیں. جب دیکھے گا ہی نہیں تو پھر دیگر معاملات تو بہت دور کی بات ہے. اور 3 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہوگا العاق لوالدین، والدین کا نافرمان شخص. یعنی وہ شخص ہوگا جو والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا، والدین کی عزت نہیں کرتا تھا، والدین ان سے ناراض رہتے تھے، تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے. دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کا نافرمان انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، نیک معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ ایک فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگتی ہے، بارش نازل ہو جاتی ہے. اب یہ تینوں آدمی بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جاتے ہیں. بارش ہوتی رہتی ہے، اچانک کچھ دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے اور پہاڑ کا اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب یہ تینوں آدمی آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، نجات کیسے حاصل کریں گے. اب یہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، دوسرے نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عمل رکھو جو تم نے اپنی زندگی میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، اللہ تو گواہ ہے، میں نے ایک عمل اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. وہ عمل یہ ہے کہ اللہ میرے پاس چند بکریاں ہیں، میرے پاس اولاد بھی ہیں، میں بکریوں کو چرانے جایا کرتا تھا. جب بکری چرا کر کے واپس لوٹتا تھا تو دودھ کے ساتھ واپس آتا تھا. گھر نہ بھاگ لوٹتے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا کٹورا پیش کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ چراگاہ سے واپس آنے میں ہمیں تاخیر ہو گئی. تاخیر سے میں گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ سو چکے میرا انتظار کر کے. اب میں گھر پہنچا، دیکھا کہ میرے باپ ماں باپ سو گئے. میں نے جگانا نہ پسند کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائے. میں دودھ کا پیالہ لیا، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تو گواہ ہے میرے بچے بھیگتے رہے، میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا. رات بھر اللہ میں کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کی تعظیم میں. اللہ تو گواہ ہے میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تیری رضا کے لیے کیا تھا. اس شخص نے کہا، اللہ ہم لوگ آج غار میں پھنس گئے ہیں، پتھر کا یہ ٹکڑا کم سے کم اتنا ہٹا دے کہ باہر کا نظارہ دیکھ سکیں، تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم لوگ اس کے اندر زندہ موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی، پتھر کا ٹکڑا
سا ہٹا دیا، باہر کا نظارہ نظر آنے لگا. پھر ایک آدمی دوسرا آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک عمل کیا تھا، وہ عمل یہ تھا اے اللہ کہ ہمارا ایک مزدور جس کے ساتھ میں نے صلہ رحمی کیا تھا، میں نے اس مزدور شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ پتھر کا اس کا کچھ اور تھوڑا ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا قبول کر لی. اور تیسرا شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں نے ایک عمل تیری رضا کے لیے کیا، وہ یہ کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک اپنی چچا سال بہن کے ساتھ برائی کرنے والا تھا، قریب تھا کہ میں برائی کر لیتا. اے اللہ تو جو ہے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس چیز سے منع کرتا ہے. اے اللہ لوگوں کو نجات دے دے. اللہ رب العالمین نے ان تینوں شخص کی دعا قبول کر لی اور غار کا پتھر ہٹا دیا اور یہ تینوں آدمی باہر نکل گئے، نجات حاصل کر لیے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے نا، تو اگر کسی پریشانی میں اگر پھنس جائے، کسی مصیبت میں اگر وہ پھنس جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے کو نجات دے دے گا، اس کو نکال دے گا. اسی لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہیں آپ. لیکن اگر کوئی شخص اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، نیک معاملہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. حدیث میں نے کہا صلاۃ اللہ ينظر الله اليه يوم القيامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ دیکھے گا ہی نہیں جو والدین کا نافرمان ہوگا. تو والدین کے ساتھ نیک عمل کیجیے، اچھا معاملہ کیجیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی موجود ہیں. اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیجیے ماں باپ کی خدمت کر کے، انہیں خوش کر کے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں والدین کی محبت کو ڈال دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کا اطاعت گزار کرتا بنا. آمین. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.